اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کو حاصل کرنے کے لیے انسانوں کو 3 منزلوں پر رکھا تھا. 3 منزلیں ایسی ہیں کہ انسان اس میں اتر کر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکتا ہے. اور انہیں 3 منزلوں کو اس آیت کریمہ میں بیان کیا گیا ہے. ہم میں سے کون شخص ایسا ہوگا, کون شخص ایسا نہیں ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی رضا نہ چاہتا ہو؟ کوئی نہیں ہوگا. سب کو اللہ کی رضا چاہیے کہ اللہ کی رضا مجھے حاصل ہو جائے. آیت کریمہ سنیے ترجمہ. والسابقون الاولون, پہلے آنے والے, سبقت لے جانے والے, من المہاجرین والانصار, ہجرت کرنے والوں میں سے اور مدد کرنے والوں میں سے. صحابہ کرام کی بارے بتایا جا رہا ہے کہ جو ایمان میں سبقت لے گئے, پہلے ایمان لائے, آگے رہے, ہجرت میں بھی اور ساتھ ہی ساتھ مدد کرنے میں بھی. اور وہ لوگ الذین اتبعوہم بإحسان, اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی احسان کے ساتھ, خوبصورتی کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ اتباع کی, فالو کیا ان کو, تو کیا انعام ملا انہیں؟ رضی اللہ عنہم, اللہ ان سے راضی ہو گیا, اللہ کی رضا ملی. ورضوا عنہ, اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے. پہلے انعام کے طور پر یہ ذکر کیا ہے اللہ کی رضا. ساری نعمتوں سے اوپر کس کی کون سی نعمت ہے؟ اللہ کی رضا. اس لیے پہلے یہ ذکر کیا. پھر آگے کیا ذکر کیا؟ وَأَعَدَّ لَهُمْ, اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے جنات, باغات, جنتیں, تجری تحتها الانہار, جن باغات کے نیچے نہریں جا رہی ہیں, خالدین فیہا ابدا, اور یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ذالک الفوز العظیم, یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اب دیکھیے, اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 3 منزلیں بنائی تھی. ایک منزل تھی کس کی؟ ہجرت کی. یہ صحابہ کرام نے لے لی اور وہ چلے گئی, ختم ہو گئی منزل. حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں 3 منزلوں پر اللہ نے رکھا تھا. ایک منزل ہجرت کی تھی جس کو صحابہ کرام نے لے لیا, وہ منزل ختم ہو گئی. اس کے بعد دوسری منزل تھی جو ہجرت کر کے آ رہے ہیں ان کی مدد کرنا, یہ بھی صحابہ کرام نے لے لی. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار, یہ دونوں رضا حاصل کرنے کی منزلیں تھیں, یہ چلی گئی, ختم ہو گئی, لے لیا صحابہ کرام نے. اب بچی کون ہے ہمارے لیے؟ والذین اتبعوہم بإحسان, اب جو لوگ ان دونوں کی اتباع احسان کے ساتھ کریں گے وہ رضی اللہ عنہ, اللہ ان سے راضی ہوگا. معلوم یہ ہوا کہ تیسری منزل ابھی باقی اور قیامت تک باقی رہے گی. میں سوال کرتا ہوں, یہ جو تیسری منزل باقی ہے کیا ہے جس کو ہم حاصل کر سکتے ہیں؟ کیا ہے زید, آپ بتائیے کیا ہے, آپ بتائیے کیا ہے. ابھی تو بتایا صحابہ رضی اللہ عنہ کے 3 منزل اس نے رخ سے نقش قدم پہ چلا. ہاں, صحابہ کرام کے کی اتباع, اسی سے اللہ کی رضا حاصل ہوگی. اگر صحابہ کرام کی اتباع نہیں ہے, چاہے عقیدہ ہو, چاہے عبادت ہو, چاہے اپنے آپ کو بنانا ہو, چاہے گناہوں سے بچنا ہو, کسی بھی قسم کی عبادت ہو, زندگی کا کوئی بھی گوشہ اگر صحابہ کرام کے منہج کے مطابق نہیں ہوگا, رضی اللہ عنہم کی منزل پر انسان نہیں پہنچ سکتا. یہ کام کرنا, یہ قیامت تک اللہ نے رکھ دیا. 2 منزلیں ایسی تھی ان کو صحابہ کرام لے گئے, لیکن ایک منزل آج بھی باقی ہے, اللہ رب العالمین نے رکھا ہے, لیکن وہ انہی خوبصورت اور بابرکت ہستیوں سے جڑی ہوئی ہے. تو صحابہ کرام کی اتباع کریں, وہ تمام کام کریں جو صحابہ کرام نے کیے ہیں, عبادتیں ویسے ہی کریں جیسے صحابہ کرام نے کی, عقیدہ وہی اپنایا جائے جو عقیدہ صحابہ کرام کی تھا. اور اس دور میں ڈنکے کی چوٹ پر یہاں سے کہہ رہا ہوں, اس دور میں اگر کوئی جماعت ہے جو صرف صحابہ کرام کے منہج کی بات کرتی ہے, تو بابا کے دوحل میں اعلان کرتا ہوں وہ جماعت اہل حدیث ہے جو صحابہ کرام کے منہج کی بات کرتی ہے, اور انشاءاللہ اسی جماعت کو اللہ کی رضا ضرور حاصل ہوگی. یہ کسی امام کی طرف نہیں بلاتی, کسی پیر کی طرف نہیں بلاتی, کسی فقیر کی طرف نہیں بلاتی, یہ صحابہ کرام کی طرف بلاتی, جس کی طرف بلانے کا حکم خود اللہ نے دیا ہے. یہ بات آپ کو رکھنی ہے. دوسری بات جو رکھنی ہے,
وہ سورہ یونس کی آیت نمبر 57 ہے، 57۔ ہم سب قرآن حکیم تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، الحمدللہ۔ کیا ہمیں معلوم ہے کہ قرآن حکیم کی صفات کیا ہے؟ معلوم ہے قرآن حکیم کی صفات کیا ہے؟ کیا کیا صفات ہے قرآن حکیم کی؟ تو آج میں بتانا چاہتا ہوں 4 صفات۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ایھا الناس انسانو قد جاءتکم، تمہارے پاس آ چکا ہے، کیا آ چکا ہے؟ موعظۃ من ربکم، تمہارے رب کی جانب سے نصیحت۔ قرآن کی پہلی صفت کیا ہے؟ نصیحت۔ قرآن کیا ہے؟ نصیحت۔ کس کی نصیحت؟ میری؟ کسی امام کی؟ کسی پیر کی؟ کسی فقیر کی؟ آباء و اجداد کی؟ ماں باپ کی؟ سماج کی؟ معاشرے کی؟ نہیں، کس کی نصیحت ہے؟ من ربکم، تمہارے پروردگار کی، تمہارے پالنے والے کی۔ روحانیت کو محسوس کریں، قرآن کی نصیحت، موعظۃ من ربکم، میرے رب کی نصیحت ہے۔ اس روحانیت کو ہم کیوں نہیں محسوس کرتے؟ مجھ کو نصیحت میرا رب کرتا ہے۔ قد جاءتکم موعظۃ من ربکم۔ ہمارے نوجوان اب کیوں اس نصیحت پر دھیان نہیں دیتے؟ یا ایھا الناس انسانو قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، یہ نصیحت تمہارے رب کی جانب سے۔ ایک صفت کیا ہوئی؟ نصیحت ہے۔ قد جاءتکم موعظۃ من ربکم۔ دوسری وشفاء لما فی الصدور، اور یہ قرآن شفا ہے جو کچھ دل کے اندر ہے۔ دل کو 2 روحانی بیماری لگتی ہے، اس کی شفا ہے قرآن۔ کیا ہے؟ ایک بیماری شبہات کی لگتی ہے، انسان کو شبہے آتے رہتے ہیں، قرآن اس کی شفا ہے۔ ایک بیماری شہوت کی لگ جاتی، گناہوں کی لذت کی، انسان گناہوں کی لذت میں پڑھ کر اپنے آپ کو برباد کرتا ہے، اس کی بھی شفا اس قرآن کے اندر ہے۔ وہ شفاء لما فی الصدور، یہ دوسری صفت ہے قرآن کی۔ قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ پھر آگے فرمایا وہ ہدی، اور یہ ہدایت ہے، اور پھر فرمایا ورحمۃ للمؤمنین، اور ایمان والوں کے لیے رحمت ہے۔ 4 صفت۔ جب بھی قرآن حکیم تلاوت کریں، جب بھی قرآن حکیم تلاوت کریں، یہ 4 صفتوں کو سامنے رکھیں۔ تلاوت کر رہا ہوں کہ میرے رب کی نصیحت ہے، میرے پالنے والے کی، مجھے وجود دینے والے کی، دن رات میرے لیے جس نے ساری نعمت رکھی اس کی نصیحت ہے، اور یہ شفا ہے۔ مجھے بیماری لگی، مجھے شہوت کی بیماری لگ گئی، میں دنیا کی لذت میں کھو گیا ہوں، مجھے شبہات کی بیماری لگی ہے، یہ قرآن اس کی شفا ہے، ہدایت ہے۔ صحیح راہ مجھے نہیں مل رہی، صحیح راہ مجھے نہیں مل رہی، میں کہاں جاؤں؟ قرآن حکیم پڑھیے۔ اور چوتھی چیز خیر ہے، یہ رحمت ہے۔ یہ رحمت کیوں ہے؟ اس کے اندر بہت سارا خیر ہے، بہت سارا احسان ہے جو صرف ایمان والوں کے لیے۔ اب موعظت کا مطلب سمجھا دوں آپ کو۔ نصیحت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نصیحت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرآن حکیم یہ آگاہ کرتا ہے، ان اعمال سے آگاہ کرتا ہے جو اعمال اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں۔ قرآن آگاہ کرتا ہے، بتاتا ہے ان اعمال کے بارے میں جو اعمال اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں۔ آپ رب کو ناراض کر رہے ہیں کہ رب کو خوش کر رہے ہیں، یہ قرآن حکیم بتائے گا۔ ہم دنیا کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں یا اللہ کو خوش کرنے کے لیے؟ اس کے بعد فرمایا شفا ہے۔ شفا کیسے ہے؟ ہم نے بتایا کہ دل کی شفا ہے، شفاء لما فی الصدور کہا ہے۔ قرآن سے جسمانی شفا حاصل نہ کریں، سب سے پہلے دل کی شفا حاصل کریں۔ جسمانی شفا تو ہے ہی، وہ سورہ فاتحہ جسمانی شفا بھی ہے، اور دیگر سورتیں جسمانی شفا بھی ہے، لیکن حقیقت شفاء لما فی الصدور ہے۔ ہمارے دلوں کو جو گھن لگ گیا، ہمارے دلوں کو جو روگ لگا ہوا ہے، اس روگ کو یہ قرآن حکیم ٹھیک کرتا ہے۔ شبہات کا روگ، شہوات کا روگ، اور اس کے بعد یہ ہدایت۔ ہدایت کس کو کہتے ہیں؟ یہ راستہ دکھاتا ہے، وہ راستہ جو تمہیں اللہ کی طرف لے کے جائے گا۔ انسان ادھر ادھر نہ جائے، اللہ کے راستے کے لیے کوئی تپسیا نہیں ہے، اللہ کے راستے کو پہنچنے کے لیے یہی قرآن حکیم ہے، ہدیٰ ہے، ہدایت ہے، گائیڈ لائن ہے۔ اور اس کے بعد وہ رحمت ہے۔ اس کو اللہ کی رحمت چاہیے، قرآن حکیم سے جڑے۔ اس کو اللہ کی رحمت چاہیے، میری زندگی میں اللہ کی رحمت نہیں ہے، قرآن حکیم سے جڑ جائے۔ اور اہل علم کہتے ہیں کہ جو بیماری آپ کو لگی ہو، آپ کو اللہ پر توکل اور بھروسہ نہیں ہے نا، قرآن حکیم کھولیے،
اور جو توکل کی آیتیں مسلسل پڑھتے جائیے پڑھتے جائیے پڑھتے جائیے، جتنا زیادہ پڑھیں گے. کہتے ہیں رات کو اٹھ کر ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جو بیماری آپ کو لگی ہے دل میں، اس بیماری کے بارے میں جو آیت ہے اس آیت کو پڑھتے جائیے پڑھتے جائیے کئی بار. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. یہ پڑھتے جائیے. اس سے اللہ پر توکل بڑھے گا، اللہ پر توکل آئے گا. ایسی جتنی آیت ہے آپ کو سکون نہیں ملتا، دل میں سکون نہیں ہے، بے چینی ہے، گھبراہٹ ہے، آیت السکینہ علماء نے اس کو جمع کیا ہے. آیت السکینہ پڑھیں، اس کا تجربہ کریں، پڑھ کے دیکھیں. وہ آیت سکینہ پڑھتے رہیں، مسلسل پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں، پہلے سمجھ لیں پھر پڑھتے جائیں. مسلسل جب پڑھیں گے تو سکون آئے گا، گھبراہٹ ختم ہوگی، بے چینی ختم ہوگی، اور دیگر قسم کی چیزیں جو ہے وہ سب ختم ہوگی. تو یہ قرآن حکیم کی 4 صفات یاد کریں. نمبر 1 نصیحت ہے، نمبر 2 شفا ہے، نمبر 3 ہدایت ہے، نمبر 4 رحمت ہے. اس میں تمام طرح کا خیر ہے. اللہ